کہ اللہ نے زہرا کو کیا فضیلتیں عطا کی ہیں، لیکن ایام شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نزدیک ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے جناب سیدہ کی چند مصائب رسول کے جانے کے بعد نہیں معلوم مسلمانوں نے ایسا کیا عزاداروں، زہرا پر کون سی مصیبتیں آئیں کہ جب بھی بابا کی قبر پہ جاتی تو بہن کر کے کہتی تھی سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیا کہ بابا تمہارے بعد زہرا پر وہ مصیبتیں آئی ہیں، اگر دنوں پر آتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ جناب زہرا جب زخمی ہو گئی، چھوڑ رہا ہوں سارے مصائب، بس دو روایتیں پڑھنی ہیں۔ جب زخمی ہو گئی اور جب امیر المومنین کو دیکھا کہ جب علی گھر سے باہر سے گھر آتے ہیں نا تو علی بہت پریشان ہوتے ہیں۔ پوچھا اے علی، میں نے سنا ہے کہ اب مسلمان تمہیں سلام نہیں کرتے۔ کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے مسلمان تمہیں سلام نہیں کرتے۔ امیر المومنین نے جواب دیا زہرا علی کی مصیبت اور بڑھ گئی ہے، مسلمان نہ صرف یہ کہ علی کو سلام نہیں کرتے بلکہ مسلمان علی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ عزاداروں یہ جملے سنتے تھے، جناب زہرا کے آنسو گرے، جناب زہرا کے آنسو گرے۔ عزاداروں بہت مشکل وقت تھا جناب زہرا کے لیے۔ یہ جو ایام تھے نا بابا کے بعد، روایات ہیں 75 یا 95 دن زندہ رہی، اس میں جناب زہرا کے بہت حالتیں اور بہت عجیب کیفیتیں روایات میں ذکر ہوئی ہیں۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جناب زہرا ان دنوں میں ایسے ہو گئی تھی کہ روایات بیان کرتی ہیں کہ زہرا کی جب شہادت ہوئی نا تو روایت کہتی ہے کہ کانت شبہ زہرا اس وقت جسم نہیں رکھتی تھی، گویا ایسے لگتا تھا کہ زہرا کوئی جسم نہیں ہے بلکہ صرف ایک سایہ ہے جو باقی رہ گیا ہے۔ عزاداروں دیکھیں کتنی جوانی کی عمر ہے، 18 یا روایات کے مطابق 23 سال، یہ عین شباب کا عالم ہے۔ اور جب پھر چھوٹی اولاد ہو تو عورت کا جی چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں، لیکن نہیں معلوم جناب زہرا پر کون سے ایسے دکھ لائے گئے کہ روایت کہتی ہے کہ جناب زہرا دعا کرتی تھی نماز کے بعد، جب کوئی نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہے تو خدا سے سلامتی مانگتا ہے، لیکن زہرا کی عجیب مصیبت ہے، کہتی ہے الہی اجل وفاتی سریعا، پروردگارہ زہرا کی عمر کو کم کر دے۔ زہرا ان دکھوں کو برداشت نہیں کر سکتی، اور کیسے برداشت ہوتا کہ علی کی مسند پر کوئی اور بیٹھ گیا ہے، زہرا سے کیسے برداشت ہوتا۔ ہمیں کہتا ہوں زہرا اپنے دکھوں کو بھول جاتی، لیکن زہرا سے علی کے دکھ برداشت نہیں ہوتے ہیں۔ عزاداروں جناب زہرا دنیا سے چلی گئی، میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کون کون سی وصیتیں کی، کیا وصیتیں علی کو کی، کس حالت میں زہرا اس دنیا سے گئی، لیکن ایک روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب جناب زہرا اس دنیا سے چلی گئی، علی کے لال رونے لگے، علی کے بیٹے رونے لگے، علی کی بیٹیاں
رونے لگی۔ علی کہتے ہیں کہ اے میرے بچوں، بے شک اپنی ماں پر گریہ کرو، لیکن اتنی آواز بلند نہ ہو کہ کہیں ہمسایوں کو خبر مل جائے۔ اور میں کہوں گا علی تمہاری کتنی غربت ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے والوں کا سب کو پتہ چلے، لیکن علی چاہ رہے ہیں کہ میری زہرا کے مرنے کا کسی کو خبر نہ ہو۔ اور وجہ شاید یہی ہو سکتی ہے کہ جناب زہرا نے وصیت کی تھی کہ اے علی میرے مرنے کی خبر کسی کو نہ کرنا۔ آزاداروں تک وہ جو جن سے زہرا ڈری ہوئی تھی، اگر ان کو معلوم ہو جاتا، شاید زہرا اس قدر ڈر گئی تھی۔ آزاداروں یہی علی جو ابھی بچوں سے کہہ رہے تھے کہ آواز سے گریہ نہ کرنا، تھوڑی دیر گزرتی ہے، ابن عباس راوی ہے، کہتے ہیں میں نے دیکھا جب علی غسل دے رہے تھے تو علی دھاڑے مار کر چیخیں بلند کرنے لگے، علی کے گریہ کی آواز بلند ہوئی۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نزدیک گیا، میں نے پوچھا ابھی تو آپ بچوں سے کہہ رہے تھے کہ آواز سے گریہ نہ کرے، ابھی کیا ہو گیا ہے کہ علی تم دھاڑے مار کر رونے لگے ہو؟ آپ خیبر کا وہ خیبر شکن شیر، علی روتے ہوئے ابن عباس سے کہتے ہیں ابن عباس 75 دن زہرا مجھ سے چھپاتی رہی کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، زہرا کے جسم پر نیلے داغ ہیں، میں نہ رو تو کیسے نہ رو۔ جب ہماری رخصتی کا دن تھا، دوسرے دن محمد نے مجھے کہا تھا علی میری امانت حوالے آپ کے، ابن عباس میں ابھی زہرا کا جنازہ لے کے جاؤں گا، پیغمبر لینے آئیں گے، اگر کہہ دیا علی میں نے امانت ایسے تو حوالے نہ کی تھی۔